سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے ہمارا لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال کا مشکاتین، مانند مشکات، مشکات یعنی تاک کی ہے، فیہا جس میں مصباح چراغ ہے، المصباح وہ چراغ، فی زجاجہ زجاجہ میں ہے، زجاجہ یعنی شیشے کی، قندیل فانوس میں ہو جیسے، ٹھیک ہے۔ الزجاجہ تو کأنہا گویا کہ وہ شیشہ، وہ زجاجہ، وہ قندیل کس کے مانند ہے، کوکبن تارے کے، دریون جو چمکتا ہے، یوقدو وہ جلایا جاتا ہے، من شجرۃ درخت سے، مبارکۃ بابرکت، زیتونۃ زیتون کے، لا شرقیۃ ولا غربیہ نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یقاد قریب ہے کہ زیتھا، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم آ رہی ہوں۔ ایکچولی آج کیا ہے نا، نیٹ کا بھی ایشو بننا ہے، تو اگر آواز نہ آئے تو پھر بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یقاد قریب ہے کہ زیتھا تیل اس کا، یضیء روشن ہوا، لو اگر سے لم نہ تمسا چھوئے اسے، نار آگ، نور نور علی اوپر، نور نور کے ہے، یہدی ہدایت دیتے ہیں، اللہ اللہ نور ہی اپنے نور کی، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ویضرب اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ بکل ہر شیء چیز کے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال کیسی ہے، مثل ایک تاک کی ہے، تاک کس کو، کمشکاتین تاک، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تاک ہے کیا چیز، جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، یعنی شیشہ فانوس، ٹھیک ہے، فانوس آپ نے دیکھا ہوگا، اور شیشہ کیسا ہے، مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی ہو، اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے، اور جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے، لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اب یہ جو بات ہوئی ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور آسمانوں کا اور زمین کا، اس سے مراد کیا ہے، یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا نہ زمین میں ہوتا، یعنی اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے، کیا۔ اب مثل نوری ہی کمشکات فیہا مصباح، کہ اس کے نور کی مثال کیسی ہے، مثل ایک تاک کے، تاک کس کو کہتے ہیں، دیوار کے اندر مطلب بنایا جاتا ہے، وہ تینوں طرف سے تو بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بس سامنے سے کھلا ہوتا ہے، لائک جیسے آپ نے پرانے دور میں یا کوئی کسی مووی میں دیکھا ہو، یا کسی نے پرانا دور دیکھا ہو، وہ ایک لالٹین وغیرہ رکھتے ہوتے تھے نا ایسے ایک جگہ پہ، تو وہ ایسے ہی انہوں نے بنائی ہوتی تھی، تو اس کو تاک کہا، یعنی دیوار کے اندر گہری جگہ کو جو ہے وہ تاک کہا جاتا ہے۔ ابن مسعود نے کہا فی قلب المومن، اللہ کے نور کی مثال جو مومن کے دل میں ہے، کس نور کی مثال، جو مومن کے دل میں ہے، جس کے ذریعے وہ رہنمائی پاتا ہے، اس کی مثال اب دی جائے گی آیت کے اگلے حصے میں، کہ مثل نورہ کا مشکاتن فیہا مصباح، اس کی مثال کہ اللہ کا نور جو مومن کے دل میں ہے، اس کی مثال کا مشکاتین، مانند مشکات، اور مشکات تاک کو کہتے ہیں، تاکہ ہے دیوار کے اندر گہری جگہ جہاں چراغ رکھا جاتا ہے، تو اس کا نور جو مومن کے دل میں ہے وہ مشکات کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تاک تینوں اطراف سے بند ہوتا ہے اور ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ بلب کی اگزامپل لیں، اگر تو آپ روم میں بیٹھے ہیں اور آپ کے اوپر بلب لگا ہوا ہے، دیکھیں بعض کا جیسے سیلنگ کی ہو تو اس کے اندر بلب لگا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ تینوں طرف سے مطلب کور ہے نا، بس جہاں سے روشنی آ رہی ہے وہاں سے مطلب وہ کھلا ہوا ہے، تو یہی ایسے ہی ہے کہ دیکھیں یہ پوائنٹ پہ اس کی روشنی آ رہی ہے نا، چاروں طرف سے جو ہے وہ کور ہے، تینوں طرف سے سوری، تو اگر یہ کھلا ہو تو اس کی روشنی جو ہے وہ پھیل جائے گی، اگر اس کو نکال کے ہم باہر مطلب کھلی جگہ پہ لے جائیں، بلب لگا ہو تو اس طرح سے مطلب کہ ریفلیکٹ نہیں کرے گی روشنی نا، جیسے اس طرح اس کا افیکٹ ہو رہا ہے نا، اندر لگی کو مین پوائنٹ پہ اس کی روشنی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو المصباح فی زجاجہ، شیشے میں روشنی میں اضافے کے لیے، یعنی جب یہ دیکھیں بلب ہے نا، اس کے باہر مطلب شیشہ لگا ہوا ہے، پھر اس کے اندر سے روشنی آ رہی ہے نا، تو یہ شیشہ کس لیے، اس سے روشنی جو ہے نا وہ پھیلتی ہے پھر، ٹھیک ہے۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دریون، اب وہ شیشہ جو ہے وہ کیسا ہے، گویا کہ وہ ایک چمکدار ستارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ستارہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ چمکدار ستارہ ہے۔ اب کیا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ وہ جلایا جاتا ہے ایک بابرکت درخت سے، اب وہ درخت کون سا ہے، زیتون کا، نہ تو وہ شرقی ہے نہ مغربی، یعنی یہ جو شرقی اور مغربی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل مڈ میں ہے، یعنی زمین کے مڈ میں ہے، وہ درخت ایسے کھلے میدان اور صحرا میں ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب ہونے کے وقت ہی نہیں پڑتی، بلکہ سارا دن اور چاروں طرف سے دھوپ میں رہتا ہے وہ درخت، اور ایسے درخت کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کون سا درخت، یعنی زیتون کا، ٹھیک ہے، جس کا پھل اور تیل
جو ہے وہ بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لائک سالن بنانے کے لیے بھی تیل استعمال ہوتا ہے اس لیے، اور اسی طرح زیتون کا تیل جو ہے اس کا تو قرآن میں اور بھی جگہ پہ ذکر آیا ہے نا، والتین والزیتون، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو بہترین آئل ہے نا، یہ زیتون کا آئل ہے، ٹھیک ہے، اور بہت بابرکت بھی ہے. اچھا یہ تیل ایسے کہ یہ خود بھی اتنا چمکدار ہوتا ہے کہ اس کو اگر یہ آگ کے قریب بھی نہ جائے، اس کو آگ بھی نہ چھوئے تب بھی یہ اتنا روشن ہوتا ہے. تو اگر اس کو آگ چھو لے تو نور علی نور ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ جو بات ہوئی نا یقاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ قریب ہے کہ وہ اتنا روشن ہو جائے اس کا تیل اگر جو اس کو آگ بھی نہ چھوئے. نور علی نور، اور اگر اس کو آگ چھو لیتی ہے تو پھر تو نور پہ نور ہو جائے گا نا، پھر تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ چمکے گا. یہدی اللہ لنورہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور سے. اللہ کے نور سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ وحی، دین اسلام. ٹھیک ہے، وحی اور دین اسلام. اچھا جی، پھر بات ہو رہی ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، یعنی ہم لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، غیب اور حاضر سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اب اس آیت کے ذریعے اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کس کو ملتی ہے، وہ ہدایت کیسی ہوتی ہے، اور اس ہدایت سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہم سمجھتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو ہے نا بات ہوئی کہ اللہ نور آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کے نور کی مثال، چاہے مثل ایک تاکہ ہے. نور کی مثال، نور بمانا یہاں پہ ہدایت ہے، بندہ مومن کو جو ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک تاکہ ہے. اب بندہ مومن کا دل کہاں پہ ہوتا ہے؟ سینے میں. جو سینہ ہے وہ ایک تاک ہے. ٹھیک ہے، یعنی دیوار کی گہرائی میں جو بنایا جاتا ہے نا اس کو تاک کہتے ہیں. تو سینے کے اندر دل ہوتا ہے نا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کے مانند ہے. ذرا اس کو نا غور سے سنیے گا، آپ کا دماغ مطلب کھولنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہمارے لیے. نور بمانا ہدایت ہے جو بندہ مومن کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور مثل ایک تاک کے ہے بندہ مومن کا دل. ٹھیک ہے، کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. سینہ جو ہے وہ اس کی مثال تاک سے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور جس میں چراغ ہو، چراغ یعنی اس تاک کے اندر چراغ ہے. اب وہ چراغ کیا ہے؟ وہ دل ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اب دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان اور نور. ٹھیک ہے، ایمان ہدایت جب ملتا ہے پھر انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور چراغ شیشے کی کندیل میں ہو. ٹھیک ہے، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی ہو. کہ اب دیکھیں جب انسان کو ہدایت، پہلے ایمان لے کے آیا انسان، اس کو ہدایت ملی، ایمان لے کے آیا، پھر وہ مطلب مزید علم حاصل کرتا ہے وحی الہی سے، قرآن سے. علم ہدایت مستقل روشنی کا ذریعہ، علم مزید روشنی بڑھاتا رہتا ہے تو اس سے دل روشن ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر شیشہ مثل چمکتے روشن ستارے کا چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے. یعنی بندہ مومن جو ہے اس کا دل چمکتا رہتا ہے جب وحی الہی سے، قرآن سے، علم ہدایت سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ مزید روشن ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو. ٹھیک ہے، اب چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی اس کا دل جو ہے وہ تعصب میں نہیں ہوتا. تعصب کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کو، گناہوں کو. تو بندہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ جسٹ وہ اپنے آپ کو ہی فائدہ نہیں دیتا بندہ مومن، بلکہ اس کی ہدایت سے، اس کے ایمان سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں. نہ کہ بندہ مومن جسٹ آپ خود ہی نمازیں پڑھتا ہے اور اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوسروں کی اصلاح بھی کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہی رہتا ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ جہنم میں نہ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہی ہے نا یہ بات جو یقاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ اگرچہ اس کو آگ نہ بھی چھوے تو روشن ہوتا رہتا ہے. تو نور علی نور، تو پھر نور پہ نور ہو جاتا ہے. اب نور علی نور، نور سے مراد مصباح. مصباح کیا ہے؟ یعنی تیل، خود بھی چمکدار ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی مصباح میں تیل ہے نا، تو تیل خود بھی چمکدار ہے اور آگ سے مزید روشن ہو جائے گا. پھر نور علی نور. پھر اسی طرح بندہ مومن کو جب ایک تو ہدایت مل گئی، پھر اس کے بعد ایمان کی لذت پا لی، اس نے ایمان کی حلاوت پا لی، پھر اس کے بعد مزید وہ قرآن سے علم ہدایت جو ہے وہ لیتا رہتا ہے تو مزید پھر نور علی نور ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے نور میں سے، یعنی وہی دین اسلام. اب دیکھیں دین اسلام اس کے بھی کئی درجے ہیں. اب اسی کو کسی کو تو بس لا الہ الا اللہ کی توفیق ہوتی ہے، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مسلمان ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ بس پڑھ لیتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کی حالت چیک کر لیں، لا الہ الا اللہ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ حقوق العباد کی فکر ہے، نہ حقوق اللہ کی فکر ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اس کے بھی کئی درجے ہیں، اور کسی کو اس سے بھی آگے جب کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر اس کے بعد مزید بہت اعلیٰ درجے پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یاد رکھیے اللہ کی جو مشیت ہے نا اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے. یہ جو آتا ہے نا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، تو اللہ کی مشیت جو ہے اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے. کیا مانا؟ کہ اللہ سب کے ساتھ ہی بھلا کرتا ہے، سب کے اندر فطرت سلیم رکھی ہے. فطرت یعنی نیچر. ٹھیک ہے، فطرت سلیم رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، بٹ یہ تو انسان کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر اس کو جیسا ماحول، اس کے والدین، یا تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آگے سے اس کے والدین اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطرت سلیم رکھی ہے، اصلاح رکھی ہے، سلامت دل والا بنایا، اس کو مسلمان ہی پیدا کیا، باقی اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیں، ٹھیک ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کی اب مثال کیوں دی جاتی ہے؟ بات کو زیادہ اچھے سے سمجھانے کے لیے، کہ بات جلدی سمجھ آ جائے اور اچھے سے سمجھ آئے۔ اب مثال ہوتی کیا ہے؟ معقول کو محسوس سے سمجھانے کا طریقہ، معقول کو محسوس سے سمجھانے کا طریقہ مثال کہلاتا ہے۔ اب معقول کو محسوس سے سمجھانے کا طریقہ یہ کیا ہے؟ یعنی جو بات آپ سوچ رہے ہیں اس کو ریلیٹ کیا جائے جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بلب کی مثال دی، آپ کے سامنے نظر آ رہی تھی نا، تو معقول وہ جو چیز ہم سوچ رہے تھے یہ کیا ہے، تا کیا ہے، اور یہ سارا کچھ ہم سوچ رہے تھے نا، پھر میں نے آپ کے سامنے جو چیز تھی اس سے آپ کو مطلب مثال دے کے سمجھایا، اسے ریلیٹ کیا، تو پھر جا کے سمجھ آئی نا۔ تو اسی طرح مثال کا مطلب ہوتا ہے معقول کو محسوس سے سمجھانے کا طریقہ۔ لائک میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ وائٹ کلر کیسا ہوتا ہے۔ اب میرے سامنے ایک پیج پڑا ہوا ہے تو کوئی مجھے بتاتا ہے کہ یہ جو پیج ہے یہ وائٹ کلر کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے معقول کو محسوس سے سمجھانے کا طریقہ، کہ جو بات آپ سوچ رہے ہیں اس کو ریلیٹ کرنا ہے کس کے ساتھ؟ جو آپ کے سامنے چیز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں جیسے تیل اٹ سیلف خود چمکدار ہے، ہر آن روشن دیتا ہے، اسی طرح بندہ مومن جو ہے وہ بھی ہر آن دوسروں کا فائدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو نفع دیتا ہے۔ اب دیکھیے ایمان کے بغیر، اب یہ جو نور علی نور یعنی ایمان پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے، تو اب دیکھیے کہ ایمان کے بغیر اگر کوئی دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو کچھ فائدہ نہیں، اور اگر ایمان ہے تو دین کی تعلیم اور سمجھ نہیں تو وہ بھی پوری بات نہیں، مطلب وہ نہیں سمجھ سکتا دین کو۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، اگر ایمان لے کے آیا تو پھر اس کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، اس کے ساتھ اس کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تبھی وہ ہر چیز کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھے گا، تبھی وہ اللہ کو پہچانے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو اس آیت کی؟